अस्सलाम वालेकुम। शंघाई ताउन तंजीम के अजलास के मौका पर जहाँ बेशुमार बड़े अहम इवेंट्स हुए, कारोबारी तजारती मुआहदे हुए मेंबर ममालिक के दरमियान, वहाँ दिलचस्प सूरत हाल भी हमें देखने को मिली। ये दिलचस्प सूरत हाल ख़ास कर उन दो ममालिक के हवाले से है जो जहाँ पे भी इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे ख़बरें बनती हैं और उनके ममालिक के वो सरबराहान हों, को नुमाइंदे हों, उनकी मौजूदगी जो है वो हमेशा ख़बरों का मौजू रहती है। मेरी मुराद पाकिस्तान और इंडिया से है। अगरचे शंघाई ताउन तंजीम के जो अजलास है या जो कॉन्फ्रेंस है, इसका बुनियादी मंशूर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि यहाँ पर कोई बाहमी तनाज़ात डिस्कस किए जाएँ या इस तरह के कोई जो ममालिक के दरमियान आपस के मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए। ये बायलैटरल जो है वो प्लेटफार्म नहीं है, बल्कि ये मल्टीलैटरल ताल्लुकात का प्लेटफार्म है। इसलिए यहाँ पे तजारत की बात हो सकती है, मुआशी इम्कानात की बात हो सकती है, मकामी वसाइल जो हैं उनको अपलिफ्ट करने की बात हो सकती है, बल्कि यहाँ पर तो मुश्तरका करेंसी और अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने के हवाले से भी बात हो रही है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। लेकिन ये सारी बातें तो वो हैं जो शंघाई ताउन तंजीम के मंशूर के मुताबिक हैं और मेंबर ममालिक माजी में भी जब इकट्ठे होते रहे और आज भी जब इकट्ठे हुए तो इन मामलात पर तो बातचीत हुई, मुआहदे भी हुए, मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ। लेकिन इसमें कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। जब प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ वेलकम कर रहे थे तमाम जो ममालिक के वफूद और सरबराहान और उनके वज़राए ख़ारजा जो आ रहे थे, तो आपने देखा होगा कि हर मेंबर मुल्क के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मिलने का एक अंदाज़, एक वालहानापन और एक उनको रिसीव करने का जो अंदाज़ था वो बड़ा फितरी था और बड़ा उसमें एक वालहानापन था। लेकिन जब भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आए तो उस वक़्त उससे पहले जितने भी लोग मिल रहे थे तो दोनों हाथ फैला के शहबाज शरीफ उनका इस्तकबाल करते थे और आने वाले जो मेहमान थे वो भी उनके करीब जाने से पहले ही अपने दोनों बाजू फैला देते थे और यूं बगलगीर हो जाते थे। जयशंकर बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में आए और बड़े सीरियस मूड में थे और उन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया और शहबाज शरीफ साहब ने भी उनके लिए दोनों हाथ वाह नहीं किए, बल्कि एक हाथ से ही उनके साथ हैंडशेक किया और उसके उनको वेलकम कहा। इसके बाद ये जब जना कन्वेंशन सेंटर में तकरीब हुई, कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, तो वहाँ पे भी जब दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जयशंकर की और शहबाज शरीफ साहब की, तो बॉडी लैंग्वेज दूसरे रहनुमाओं की निस्बत आपको मुख्तलिफ नज़र आती है। ऐसा क्यों है? इसकी बुनियादी वजह वही ताल्लुकात हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हैं और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से उनके दरमियान ऐसा तनाव है, कशीदगी की कैफियत है कि पहले तो ये इस बात का ही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद भारत इस कॉन्फ्रेंस में ना आए। लेकिन चूँकि ये एक गैर सियासी फ़ोरम है और एक बहुत बड़ा फ़ोरम है, ये रीजनल कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ी तंजीम है जो दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करती है। दुनिया के तकरीबन 35% जो जीडीपी वाले ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी करती है। 4 एटमी ताकतें हैं इस फ़ोरम में, तो इसलिए इंडिया के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इस फ़ोरम को लूज़ करता। इसलिए वहाँ के अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने आना चाहिए था और उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, बाकी जो मेंबर ममालिक हैं उनके भी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बजाय वज़ीर ख़ारजा को भेजकर यूँ समझें कि अपनी स्पेस फिल की उन्होंने और इस फ़ोरम को खाली नहीं छोड़ा। तो इस हवाले से एक चलें खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर पहला ये एक राब्ता तो हुआ कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उसके बाद उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी स्पीच की जिसमें ज़ाहिर है कि इस फ़ोरम का तकाज़ा भी यही है कि कोई भी मुतनाज़ा इशू जो है वो डिस्कस ना किया जाए। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का ज़िक्र नहीं किया, भारत की जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी है उसका ज़िक्र नहीं किया। अफ़गानिस्तान के हवाले से चूँकि तमाम मेंबर ममालिक का एक मुश्तरका मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के जो बुनियादी उसका जो मेरिट है उसको पूरा नहीं कर रहा और वहाँ से दहशत गर्दी ख़ित्ते के दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान को एक मैसेज देना मकसूद था। उस हवाले से वज़ीर आज़म ने
افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے اپنے اور ممبر ممالک کے کنسرنز کا اظہار کیا اور کہا کہ اس حوالے سے مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے افغان عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا بھی اپیل کی کہ دنیا افغانستان کو مدد دے تاکہ وہاں پہ سماجی، سیاسی اور معاشی امکانات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گردی سے نجات ملے اور وہاں ایک پائیدار اور حکومت قائم ہو. اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی متنازع ایشو ڈسکس نہیں کیا گیا. جے شنکر صاحب کی جب باری آئی تو اس وقت چونکہ پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن یہ ساری براڈ کاسٹ کر رہا تھا، ساری کانفرنس جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہی فیڈ دے رہا تھا اور باقی ٹی وی چینلز اور دنیا بھر کا میڈیا اسی سے لے رہا تھا. تو شہباز شریف صاحب کے خطاب کے بعد باقی رہنماؤں کے خطاب میوٹ کر دیے گئے اور ان کی آواز جو ہے، آڈیو جو ہے وہ نہیں آئی باہر، جس سے کافی دیر تک تو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ جے شنکر صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا. لیکن بعد میں جب ان کے خطاب کے پوائنٹس باہر میڈیا تک آنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی کوئی ایسا خاص طور پر پن پوائنٹ کرتے ہوئے کسی کا نام لے کر اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا دہشت گردی کا. انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی اور کہا کہ کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں متفقہ طور پر جو ہے وہ لاہ عمل اپنانا چاہیے اور تنازعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں سچ بولنا چاہیے. اس طرح کے پوائنٹس ان کی تقریر میں تھے جس سے لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن بڑے ملفوف انداز میں، بڑے ڈپلومیٹک انداز میں انہوں نے اپنی بات کی اور اس کو بھی ایک طرح سے سامعین نے جو کانفرنس کے تھے پرائم منسٹر شہباز شریف سمیت سب نے پازیٹیولی ہی لیا. باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کسی کو ناگوار گزری ہو یا کسی پہ الزام تراشی کی ہو، جیسا کہ ماضی میں اکثر ہوتا رہا کہ پاکستان انڈیا پہ الزام لگاتا ہے اور انڈیا پاکستان پہ الزام لگاتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. یہاں پہ جے شنکر صاحب نے بات تو کی لیکن انہوں نے بڑے جنرل انداز میں بات کی اور پاکستان کا نام نہیں لیا، پن پوائنٹ نہیں کیا. پاکستان نے بھی کسی کا نام نہیں لیا. افغانستان کی اگر بات کی تو وہ بھی ایک ہمدردی کے انداز میں کی، اس کا مطلب بلیم گیم نہیں تھا. تو اس طرح سے یہ کانفرنس جو ہے وہ اختتام کو پہنچی. لیکن جیسے ہی جے شنکر صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو انڈین میڈیا نے اودم مچانا شروع کر دیا اور انڈین میڈیا نے تو باقاعدہ، میں سن رہا تھا وہ تجزیے تبصرے یہ ہو رہے تھے کہ جے شنکر نے وہاں پہ پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی کی بات کی اور پاکستان کو واضح طور پر انہوں نے پیغام دیا کہ یہ دہشت گردی روکنا ہوگی جو وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے اور دیگر جو معاملات ہیں پاکستان کے خلاف. ایک طرح کی انہوں نے کہا کہ بڑی اگریسو تقریر کی جے شنکر نے. حالانکہ جے شنکر صاحب کی تقریر کے جو پوائنٹس باہر آئے ہیں، جو میڈیا تک آئے ہیں، جو ریلیز ہوئے ہیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہو یا دہشت گردی کے حوالے سے اس طرح کی بات کی ہو. اور وہ کر بھی نہیں سکتے. کر اس لیے نہیں سکتے کہ یہ فورم ہے ہی نہیں اس حوالے سے بات کرنے کا. اگر کسی بھی ملک کو، پاکستان کو ایون کہ بھارت کو، کسی کو بھی کسی ملک سے کوئی شکایت ہے تو وہ اس کے ازالے کے لیے، اس کو رفع کرنے کے لیے یا اس کے کسی بھی حوالے سے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی اور فورم کا انتخاب کر سکتا ہے. یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو فورم ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن حیرت ہے انڈین میڈیا پر کہ ان کو شاید انڈین میڈیا کے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ فورم ایسی باتوں کی اجازت ہی نہیں دیتا. سرے سے ہو ہی نہیں سکتی ایسی بات، اور اگر ہو ہی نہیں سکتی، فورم اجازت ہی نہیں دیتا، اس کے قواعد و ضوابط ہی اجازت نہیں دیتے، تو پھر جے شنکر صاحب نے کیسے کر دی بات اور انڈین میڈیا تک یہ باتیں کیسے پہنچ گئیں؟ تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یا تو علم نہیں یا پھر تعصب کی چادر اتنی گہری تنی ہوئی ہے کہ وہ تعصبانہ انداز میں ہی گفتگو ہوتی ہے اور کوئی بھی جب بھی کوئی دروازہ کھلتا ہے کہیں سے ڈائلاگ کا تو اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جے شنکر صاحب کی پاکستان میں آمد اگرچہ یہ کوئی آئس بریک نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدہ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے. اور اس بات کے سائیڈ لائن پہ جب گفتگو ہو رہی ہے، انڈین میڈیا بڑی تعداد میں پاکستان میں آیا ہوا ہے. ابھی
وہاں پہ بڑے انڈین جرنلسٹ موجود ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں مختلف سیاستدانوں سے بھی مل رہے ہیں، صحافیوں سے بھی مل رہے ہیں، اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس رپورٹنگ میں بھی ایک طرح کا مجموعی طور پر ایک تعصب کا عنصر غالب ہے۔ اگر اس تعصب کے عنصر سے ہٹ کر میڈیا رپورٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ جے شنکر صاحب کا جو دورہ ہے یہ بھی ایک ونڈو ثابت ہو سکتی ہے آگے ڈائلاگ کو بڑھانے میں۔ میاں نواز شریف صاحب نے برکھا دت انڈین جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ انٹرویو میں بھی اس بات کی انہوں نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ اگرچہ، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ نریندر مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا، ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان آتے اور اس فورم میں وہ خود شرکت کرتے، انڈیا کی نمائندگی کرتے۔ اس سے نہ صرف اس فورم کی اہمیت مزید بڑھتی بلکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات نارمل کرنے میں بھی مدد ملتی۔ لیکن باوجود اگر وہ نہیں آئے تو جے شنکر صاحب بھی آئے ہیں تو ان کو بھی ویلکم کیا انہوں نے، اور کہا کہ وہ امید کرتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جے شنکر صاحب کے دورے کے بعد ایک دن بہت جلد پاکستان اور انڈیا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور اب تو دنیا جتنی چینج ہو چکی ہے، یہ بالآخر تسلیم ہی کرنا پڑے گا پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لڑائی، دہشت گردی، ٹیررزم یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسائل ہیں اور مسائل حل ہوں گے صرف اور صرف مذاکرات کی ٹیبل پر۔ امید کی جانی چاہیے کہ جے شنکر صاحب پاکستان سے کوئی اچھا ہی میسج لے کر جائیں گے۔ ویسے صبح تو انہوں نے بڑی اپنے خوبصورت تصویریں بھی شیئر کی ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے صبح واک کی، اسلام آباد کے خوبصورت موسم کو انہوں نے انجوائے کیا، ہائی کمیشن کے بھارتی ہائی کمیشن کے اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ واک کی، بھارتی ہائی کمیشن میں انہوں نے پودا بھی لگایا، اسلام آباد کے خوبصورت ویدر میں انہوں نے تصاویر بنائیں اور وہ تصاویر شیئر بھی کی۔ لگتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس ماحول سے، اس انوائرمنٹ سے، اس خوبصورتی سے، اسلام آباد میں ہونے والے ان کے وارم ویلکم سے وہ ضرور اچھی یادیں لے کر جائیں گے انڈیا، اور اپنی ان یادوں کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات نارمل کرنے کی کوششوں کا حصہ بنائیں گے۔